تو آئیے بے صبری کو ہم ختم کرتے ہیں اور آپ کے روبرو کرتے ہیں جناب مولانا غلام حسین ہلوری صاحب۔ یہ ہمارے یہاں جوہی میں پہلی بار آئے ہوئے ہیں، اس علاقے میں ساؤتھ کانپور میں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور اپنے زینب کلاسز میں بھی خیر مقدم ہے۔ صلوات پڑھیے ان کے استقبال کے لیے اور سلامتی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ظاہر ہے کہ وقت بہت تنگ ہے۔ میں آغاز بیان میں تمام حضرات جو یہاں موجود ہیں، چاہے وہ اساتذہ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ تلامذہ کی صورت میں ہوں، چاہے مومنین کی شکل میں ہوں، سب کو اس مبارک موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں بالخصوص مولانا علمدار حسین صاحب کی جو اس پروگرام کو منعقد کرنے میں سالہ گزشتہ کی طرح کامیاب ہیں، اور الحمدللہ یہ اس سال منعقد ہونا جو خود کامیابی کی ضمانت ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کے اس سفر کو جاری رکھے اور آپ تمام حضرات کا تعاون ہمیشہ کی طرح باقی رہے۔ میں اپنی بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو ہم موجود ہیں، کچھ باتیں کہنا چاہوں گا، لیکن چونکہ مجھے ایسے وقت میں ہمارے برادر علمدار صاحب نے بلایا ہے کہ جہاں دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ میرا نام ان افراد میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے جنہیں انعام ملنا ہے، تو ایسے موقع پر کان رک جاتے ہیں، صرف نام کی جو ہے فریاد سننا چاہتے ہیں۔ ایسے امتحان گاہ میں اتارا گیا ہے اور وقت بھی ایسا دیا گیا ہے کہ ایک بتا شروع میں یہ اعلان کر چکے ہیں، میں پھر ان کی طرف سے ان کا اعلان آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وقت سے اگر پروگرام میں 3 بجے کے اعتبار سے شروع نہیں کر سکا تو ختم ضرور 5 بجے تک کر دوں گا، اور میرا اطمینان بڑھتا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی صلوات اسے آگے لے جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ بہرحال کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری گفتگو اب اس ماحول میں زیادہ ایک گلدستہ کی طرح ہوگی، چونکہ آپ حضرات خود ایک گلدستہ ہیں۔ دیکھیے، اللہ کا ارادہ مخلوقات میں جب صنف نسواں کی طرف بڑھا تو کسی امتیاز میں عورت کو پیچھے نہیں رکھا۔ کاروان رسالت کو جب محسوس ہوئی کہ سہارا دیا جائے تو فاطمہ نام کی عورت سے سہارا دیا، اور جب کاروان امامت کو سہارے کی ضرورت ہوئی تو زینب نام کی خاتون سے سہارا دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ چاہے رسالت ہو، چاہے امامت ہو، خاتون کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری آپ کی زندگی میں بھی کامیاب زندگی وہی کہلاتی ہے جس میں خاتون کا سہارا شامل ہو۔ ظاہر ہے کہ نگاہ قدرت نے آپ کو ممتاز رکھا ہے، نگاہ قدرت نے آپ کو بالا رکھا ہے۔ سماج کی تنگ نظری نے، معاشرے کی تنگ سوچ نے آپ کی شرافت کو، آپ کی قداست کو، آپ کی عظمتوں کو محدود کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک خاتون کو جو 3 عناوین سے شرف بخشا، کبھی بیٹی کے نام سے، کبھی زوجہ کے نام سے، اور کبھی بیوی کے نام سے، کبھی ماں کے نام سے، یہ تینوں وہ مراحل ہیں کہ جن تمام مراحل میں عورت کی زندگی کو کامیاب بنایا ہے۔ اور صرف یہ لفظی جامع نہیں ہے، آئیڈیل کی شکل میں فاطمہ زہرا علیہ السلام ہمارے سامنے ہیں۔
بیٹی کی زندگی کو آئیڈیل کی شکل میں دیکھنا ہو تو ان سے بہتر زندگی نہیں ہے، زوجہ کی شکل میں دیکھنا ہو تو ان سے باعظمت زندگی نہیں ہے، ماں کی شکل میں دیکھنا ہو تو ان کا بدل نہیں ہے۔ بیٹی تھیں تو اتنا بلند ہو گئی کہ ام ابیہا ہو گئیں، زوجہ ہوئیں تو اتنا رتبہ بلند ہو گیا کہ نعم العول عن العبادہ ہو گئی، عبادت میں بہترین مددگار ہو گئیں۔ یعنی ایک زوجہ کی پہچان یہ ہے کہ جو شوہر کی عبادتوں کے بڑھاوے کا سبب بنے۔ ہم شادیاں کر کے کسی اور زاویے میں عورتوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اسلام کی تربیت عورت کو عبادتوں میں اضافے کا ذریعہ دیکھنا چاہتی ہے، اور جب ماں بنی تو ایسی ماں بنی کہ صرف ام الحسنین نہیں ہیں، صرف ام الائمہ نہیں ہیں، آپ دیکھیے یہ جملہ بہت قیمتی ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صرف ام ابیہا تو بچپن میں ہو گئیں، ام الائمہ ام الحسنین ہی پہ کارواں رکتا نہیں ہے، کائنات کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ یعنی ماں ایک ایسا جذبہ ہے جس کے تصور پر ہر بیٹی یا بیٹا فرط مسرت سے جھوم جاتا ہے، خوشحال ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا علیہ السلام اس مقام پر ہیں کہ ہر کوئی انہیں یاد کر کے خوشی کا احساس کرتا ہے۔ یہ تمام امتیازات ہیں، مگر میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں سورہ کوثر کے ضمن میں کہ شاید آپ کے سامنے کم آئے ہوں۔ دیکھیے سورہ کوثر کی 3 آیتیں ہیں بسم اللہ کے بعد۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بیچ کے جملے کو میں روک دیتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ ان دونوں جملوں کا رابطہ سمجھ میں آیا؟ آخر کی آیت پہلی آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ جو آیت کہہ رہی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ کوثر کیا ہے؟ آپ مفسرین کی طرف نہ جائیے، آپ صاحبان نظر کی طرف نہ جائیے، یہ آیت کیا کہتی ہے؟ ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا، یعنی وہ کوثر ہی ہے جو بے اولادی کے مقابل میں اولاد کی ضمانت بنا ہے۔ یعنی یہ آیت خود تفسیر کر رہی ہے پہلے والے آیت کی۔ تو یہ جملہ ایک ایسا جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب اہتمام سے کوئی نعمت رسول کی آغوش میں ڈالی تو خاتون کی شکل میں ڈالی، اور ایک ایسی نعمت دی جس کے 2 پہلو تھے۔ ایک پہلو یہ کہ 3 بیٹوں کے گزر جانے کے بعد جو وجود بیٹی کی کمیوں کو پورا کر سکتا ہے نگاہ قدرت میں وہ بیٹی ہے۔ تبھی اللہ نے رسول کو بیٹی عطا کی۔ 3 بیٹے لینے کے بعد، یہ 3 بیٹے لیے نہیں تھے، شاید پروردگار ایک بیٹی کی عظمت کو سمجھانے کے راستے طے کر رہا تھا۔ 3 بیٹوں کے بیٹا ہونا ہر ایک کے لیے عزت ہے، تاریخ میں بھی رہا ہے، آج بھی ہے۔ آج میں تنگ نظری کی وجہ سے بعض بیٹیاں احساس کرتی ہیں کہ ہماری بھی جگہ کیا ہے، لیکن نہ کل اسلام نے اس کی حمایت کی، نہ آج اسلام حمایت کرتا ہے۔ بیٹی ہو چاہے بیٹا، دونوں مقدس ہیں، دونوں محترم ہیں، کاروان بشریت کو آگے بڑھنے کا دونوں ذریعہ ہیں، لہذا کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں دی ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ رکھا ہے تاکہ کاروان بشریت آگے بڑھ سکے۔ لہذا اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں ذہن بیٹی کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتا تھا، وہاں ذہن کو ایک میسج دینے کے لیے نگاہ قدرت نے اہتمام کیا۔ کوثر کی شکل میں ایک بیٹی نہیں دی، بلکہ ایک ایسی بیٹی دی کہ جو ضمانت بنی، جو چیلنج بنی، جو جواب بنی اس نظریے کا کہ جو پیغمبر کے سلسلے میں استعمال ہوتا تھا۔ پیغمبر پہ کمنٹ ہوتا تھا، پیغمبر کو برا بھلا کہا جاتا تھا، بے اولاد کہا جاتا تھا، بے نسل کہا جاتا تھا۔ ایک بیٹی نے آ کر نسل پیغمبر کو آگے بڑھا کے بتایا کہ جو باپ کی آبرو کی حفاظت کرے اسے بیٹی کہتے ہیں۔
یہ ہے آپ کی عظمت، یہ ہے آپ کا کمال، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں مجھے کہا کہ میری گفتگو آج گلدستہ رہے گی، کشکول رہے گی، کئی چیزیں اکٹھا کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ سلسلے وار باتیں ہو سکیں۔ دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس بیٹی کے لیے جو مختلف ہماری خواہر محترمہ نے بھی، ہمارے برادران نے بھی اشارہ کیا، امام زمانہ علیہ السلام کا مشہور معروف جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کی بیٹی میرے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ آخری امام۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن پیغمبر کو اسوہ حسنہ کہہ رہا ہے، وارث قرآن، وارث پیغمبر جناب فاطمہ زہرا کو اسوہ حسنہ کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں؟ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں کسی کے کمال میں شک ہو، لیکن جہاں دونوں عظمتیں قرآن ہو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں جملے ایک ہی مقصد کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آخری امام نے بھی جو بہترین نمونہ بتایا، در واقع لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی ہی تفسیر کی ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث میری دوسری بہن نے کہی تھی، فرمائی تھی نا، شروع میں آئی تھی، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، تحافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ یا بضعۃ منی، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بضعہ بھی صحیح ہے، بضعہ بھی صحیح ہے۔ عربی میں بعض الفاظ کے حرکات زبر زیر پیش یہ قانونی اعتبار سے صحیح ہوتے ہیں، خاص طور سے نون میں، نان میں، بضعہ بھی صحیح، بضعہ بھی صحیح، ٹھیک۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ رسول نے فرمایا میرا ٹکڑا ہے، لوگ جگر کا ٹکڑا کہہ دیتے ہیں، اس لفظ کا مطلب عاطفی ہو جاتا ہے، یہ حدیث عاطفی نہیں ہے، شخصیت کا مظاہرہ ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی یعنی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں رسول ہوں، سید الانبیاء ہوں، تو فاطمہ جزء رسالت ہے۔ جب فاطمہ جزء رسالت تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ رسول تمہارے لیے بہترین۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فاطمہ بھی تمہارے لیے بہترین۔ وجہ کیا کہ دونوں پیغام خود قرآن کا ہی ہے۔ رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ، پیغمبر نے اسی قرآن کی آیت کی تفسیر کی میرا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب کہ فاطمہ بھی بہترین نمونہ ہے۔ آخری امام نے جناب فاطمہ کا نام اس لیے لیا کہ قرآن سے شاید دنیا واقف ہو، لیکن وارث قرآن میں ہر وارث سے دنیا واقف نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کہیں فکری تعصب ہوتا ہے، کہیں تنگ نظری ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فاطمہ کا لفظ کہہ کے بتایا ہے کہ جس شخصیت کی طرف دنیا متوجہ نہیں ہوئی ہے، قرآن کی آیت کے تناظر میں فاطمہ میرے لیے آئیڈیل ہے، یہ کہہ کے فاطمہ علیہ السلام کی عظمتوں کو پیش کیا ہے۔ تو یہ آئیڈیل کس لیے کہ بڑی اچھی تھی۔ ہمارے یہاں اچھی ہونے کا معیار کیا کہنا، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ اب تو ماشاءاللہ ہماری بہنیں بھی نعرہ حیدری میں ہم سے آگے نکل گئیں، الحمدللہ، کئی تو نکلی۔ نعرہ حیدری گناہ نہیں ہے، اہل بیت نعرہ حیدری سے خوش نہیں ہوتے۔ اہل بیت کی سیرت جب تک آپ کی زندگی میں نہ آ جائے نعرہ حیدری نہیں ہے کافی۔ اصل نعرہ حیدری یہ ہے کہ ہماری زبان خاموش ہو، ہمارا کردار بول رہا ہو۔ اصل نعرہ حیدری یہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا اس لیے اچھی نہیں ہے کہ بہت اچھی تھیں، واقعاً خدا کا انتخاب ہے، اچھی تھیں، لیکن ہم جب اچھا کہیں کہ جب ان کی کردار کو، ان کے کیریکٹر کو فالو کریں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، آپ کے حجاب پہ کافی گفتگو ہوئی ہے، یہ واقعہ واٹس ایپ پہ بھی آیا ہے، ہماری بہنوں نے دیکھا ہوگا، بیٹیوں نے دیکھا ہوگا۔ میں اس واقعے کو سناتا ہوں، اس سے آپ وزن سمجھیں اپنا۔ یورپ کے کسی شہر میں ایک انسان ایک بہترین لباس کے ساتھ ایک چوراہے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، مٹھی کو بند کیے ہوئے تھا،
اور ہر کسی گزرنے والے سے پوچھتا تھا لپک کے کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. جو گزر رہا تھا اس کے جو خیالات لکھے گئے وہ بتا رہا ہوں. کسی نے کہا تمہاری مٹھی میں ڈائمنڈ ہے، کسی نے کہا تمہاری مٹھی میں گولڈ ہے، کسی نے کہا تمہاری مٹھی میں سلور ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہر گزرنے والا بند مٹھی کو دیکھ کر ایک بار صورت کو نگاہ ڈالتا ہے سر سے پیر تک کہ پوچھ کون رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ آپ کی مٹھی میں ہیرا ہے، کوئی کہتا ہے سونا ہے، کوئی کہتا ہے چاندی ہے. پھر وہ سوال کرتا ہے ابھی ٹائم ہے تم بتاؤ. اب ظاہر ہے کہ ایسی جگہوں پہ تو لوگ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں نا. میں بند کر دوں یا انعام شروع ہو جائے؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. آپ مطمئن رہیں جتنا مجھے یاد ہے بالکل نہیں سنا سکوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر. اب ہر کسی سے سوال کیا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے جواب دے رہا تھا. جب کافی مجمع اکٹھا ہو گیا کہ ایک انسان چوراہے پہ کھڑا ہو کر یہ سوال کر رہا ہے تو آخر کیا فلسفہ ہے، کیا بیسک ہے، کیا ریزن ہو سکتا ہے. اب کوئی تماشا گر بن کر ہر کوئی دیکھنے لگا. پھر مجھے کہتا بتاؤ لاسٹ ٹائم لاسٹ چانس، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. حوصلہ یہاں بڑھ جاتا ہے. کہ نہیں میں نے جو کہا ہے بس جو کمنٹمنٹ کر دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. جب بہت دیر ہو گئی کچھ لمحے کے بعد اکٹھا مجمع ہو گیا تو آہستہ آہستہ مٹھی کو کھولنے لگا. اب جیسے جیسے ایسا مٹھی کھول رہا ہے ہر کوئی اچک اچک دیکھنا چاہتا ہے میری پہلے نظر پڑ جائے. ہوتا ہے نا جیسے بھی انعام کی لسٹ جب ہوگی نا تو لوگ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے، یہ برا جذبہ نہیں ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے. اچک اچک دیکھنے لگا. جب دیکھنے لگا آہستہ سے ہاتھ کھولا پورا تو لوگوں نے کہا اس کے ہاتھ میں مٹی کے کچھ ڈلے تھے، مٹی کے کچھ ٹکڑے تھے. لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا بھونڈا مذاق کیا تم نے. کہ میں یہی تو سمجھانا چاہتا تھا کہ اسلام میں حجاب کا کانسیپٹ کیسا ہے. اسلام میں حجاب کا کانسیپٹ ایسا ہے کہ اگر ایک عورت نقاب پہن لے، حجاب کر لے تو ایسی بند مٹھی کی طرح ہے کہ جیسے ہاتھ میں ہے تو مٹی مگر کسی کو ڈائمنڈ نظر آتا ہے، کسی کو گولڈ نظر آتی ہے، کسی کو سلور نظر آتی ہے. اور اگر اسے ہٹا دے تو اس کا کانسیپٹ یہ کہ مٹی کا ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے. یہی اسلام سمجھانا چاہتا ہے. تو آپ کو نقاب اڑھا کے آپ کی عظمتوں کو گھٹایا نہیں، آپ کے معیار کو بلند کیا گیا ہے. یہ کانسیپٹ ہے. بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے اس کے ربوس ہیں. اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں وہ ہے کیا؟ وومنس ڈے، یوم خاتون یا خواتین کہا جائے. اس حوالے سے میں اتنا ہی کہہ سکوں گا کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں. 365 دن اللہ کی نظر میں تو ظاہری اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں، لیکن کسی دن کا اگر انتخاب ہوتا ہے تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. بغیر بیک گراؤنڈ کے اس کا انتخاب نہیں ہوتا ہے. اگر ہم کائنات میں کسی دن کو اہمیت دے کے یاد کرتے ہیں تو قرآن نے ہماری تربیت کی ہے. کیسے تربیت کی بتائیے؟ ہے قرآن میں جو تربیت کی گئی ہو کسی دن کے لیے. الیوم یئس الذین کفروا الیوم اکملت لکم دینکم. یاد آیا؟ پہلے جملے پہ شاید ذہن متوجہ نہ ہوتا. الیوم یعنی ڈے، دن. آج کا دن وہ دن ہے کہ جب میں نے پہلا جملہ کیا تھا؟ آج کا دن وہ دن ہے جب کافر مایوس ہوا. یہی رکنا چاہتا ہوں، آگے نہیں جاؤں گا. الیوم یئس الذین کفروا، آج کا دن وہ دن ہے کہ کافر نا امید اور مایوس ہوا. کیوں؟ یہ اشارہ غدیر کی طرف ہے. وجہ جو لوگ ہماری طرف متوجہ، جو آیا وہ آپ کو ہی ملے گا، ہم نہیں لے جائیں گے. سلوات پڑھ محمد آل محمد پر. اور جیسا مجھے اطلاع ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مولانا علمدار صاحب کسی کو یہاں سے نا امید نہیں بھیجیں گے. میں پھر اسی بات پہ ایک جملہ کہہ دوں یہیں پر، چونکہ بات انعام کی میں نے ابھی کہہ دی کہ دیکھیے پتہ چلا کہ اس پروگرام سے پہلے آپ کا ایک ایگزام ہوا ہے نا. یہ ایگزام آپ کا نہیں تھا،
یہ ہماری مجبوری ہے، کس طرح سے بولتے ہیں کہ آپ کا امتحان لیا گیا. آپ کا امتحان لیا جائے گا، ہو سکتا ہے آپ اسی دن کامیاب ہو گئیں جب اس سماج سے کٹ کر جناب زینب کے راستے پر آ گئیں. آپ اسی دن کامیاب ہو گئیں جب آپ زینب سینٹر کلاسز کا حصہ بن گئیں. آپ اسی دن کامیاب ہو گئیں جب آپ کے بدن پر جناب فاطمہ زہرا کی سیرت جھلکنے لگی. تو پھر آپ کو کون ناکام کر سکتا ہے؟ اپنا کام ہے نہیں. تو یہ امتحان کیوں لیا گیا؟ یہ امتحان آپ کا نہیں ہے، سچ میں یہ امتحان ہمارا ہے. یہ امتحان آپ کا نہیں، ہمارا ہے. ہم یہ امتحان لے کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم خود کتنا کامیاب ہوئے. یہ بچوں کا امتحان نہیں ہوتا ہے، آپ بیٹیوں کا امتحان نہیں ہے، آپ کلاس میں شرکت کرنے والوں کا امتحان نہیں. آپ تو کامیاب ہیں، آپ کا انتخاب کامیابی کی ضمانت ہے. ورنہ اسی کانپور کے خطے میں جس حصے میں آپ، جس محلے میں آپ رہتی ہوں گی، یقیناً اگر ہم وہاں پہ بچیوں کی تعداد کو کاؤنٹ کریں تو اس کی کئی گنا زیادہ ہوگی. جناب زینب کا نام لینا آسان ہے، ان کی سیرت کو ہر کوئی فالو نہیں کرتا، لیکن جو فالو کرتا ہے وہ آپ جیسی بچی بن جاتا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری وہ بچیاں جو اب تک اس کا حصہ نہیں بنی، آپ کو دیکھ کر بنیں گی. یہیں سے آپ کی ذمہ داری اس چہار دیواری سے بڑھ گئی. یہاں تک آپ کو لانا ہمارے مولانا علمدار صاحب کا کام تھا. اب سماج سے آپ کے ہم سن و سال کا آنا آپ کا کام ہوگا. یہ وہ تحریک ہے جو کربلا سے چلی ضرور تھی، لیکن قیامت تک ختم نہیں ہوگی. تو آپ کی کامیابی تو طے ہو گئی. یہ امتحان آپ کا نہیں، یہ بھی پتہ چل چکا ہمارا امتحان ہے. ہم آپ کے امتحان سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں ہم سمجھا بھی سکے کہ یا نہیں. اگر آپ نے اسے اچھا ایکسپلین کیا، اچھے طریقے سے جواب دیا، تو ہم کامیاب ہو گئے کہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں. اور اگر آپ نہ دے سکی تو اس کا مطلب ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، کہاں ہم سے بھول رہ گئی کہ ہماری بات آپ تک نہیں پہنچی. دوسری بات ہے، یہ انعام حوصلوں کو بڑھانے کے لیے ہے. تو مجھے اتنا بتائیے کہ آپ کا حوصلہ کمزور ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ فارمیلٹی ہے؟ یہ اپنی محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے بس. ایک استاد کی جانب سے، ایک سینٹر کی جانب سے آپ سے اپنی وابستگی کا اظہار ہے. اصل انعام وہی ہے جو کہا گیا، جناب زینب دیں، جناب فاطمہ زہرا دیں. اور جب وہ انعام دیں تو پھر کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے دیکھیے، آپ اس انعام تک پہنچ رہی ہیں، یہ آج سال کا جشن منا رہی ہیں، یا کچھ لوگ ہیں جن کے مراحل علمی جو ہے تمام ہو گئے. دیکھیے، یہ اس طرح کے اہتمام، اس طرح کے جشن، اس طرح کے پروگرامز ایک میسیج دینا چاہتے ہیں. میں نے ابھی دین والی بات روک دی ہے، اور وہ میسیج یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک سال اتنا آگے بڑھے کہ جو کل تک تاریکی تھی اسے ایک سال کے اندر چھانٹنے میں کامیاب رہے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ حدیث پیغمبر کی، العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. علم کا تعلق دماغ سے نہیں ہے، علم کا تعلق دل سے ہے. دماغ کا استعمال ہوتا ہے مگر علم دماغ میں نہیں رکتا، دل میں رکتا ہے. اس لیے آج کی سائنس بھی تائید کرتی ہے اس بات کی کہ علم کے لیے جو چیز خزانہ ہے وہ دل ہے، جو ظرف ہے وہ دل ہے. یہ سائنس بھی آج مان رہی ہے، سروے. پیغمبر کی حدیث بھی کہ علم ایک نور ہے، اصول کافی میں ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ وہ ہیں کہ نہیں جس کے دلوں میں علم پہنچا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ نگاہ قدرت میں آپ منتخب ہیں، جس کو چن لیا گیا ہے. الیکشن سے چننا ریاکاری تو ہو سکتی ہے، ارادے الہی سے چنا جانا اخلاص اور ایمان کی علامت ہوتی ہے. آپ منتخب ہیں، اور علم کو نور کہا گیا ہے. نور یعنی روشنی. اس کا مطلب ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، تاریکی نہیں ہوتی ہے. وہاں نور ہوتا ہے، ظلمت نہیں ہوتی ہے. تو علم کا پتہ کون دیتا ہے؟ بتائیے. اب سوال ہے، روشنی کا پتہ کون دیتا ہے؟ بتائیے.
بولیے آپ کچھ. ہماری مجلس بھی ایسی ہوتی ہے, میں اکیلا نہیں بولتا, بلواتا ہوں لوگوں کو. علم کیا ہے؟ روشنی ہے نا. کیسے پتہ چلا روشنی ہے؟ آج یہ جگہ روشن ہے, کیسے پتہ چلا بتائیے؟ گڈ. سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر. یہ تاریکی جب چھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں روشنی ہے. کیا میسج یا ذہن میں آپ کے؟ تاریکی جب چھٹتی ہے تو پتہ چلتا ہے, اندھیرا جب چھٹ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں روشنی ہے. آپ کے اندر علم آیا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ جہالت نام کی جو تاریکی تھی وہ چھٹ گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے. یعنی علم روشنی پیدا کرتا ہے, تاریکی پیدا نہیں کرتا ہے. آپ کے سیکھنے کے بعد آپ کے لائف میں جہالت نہیں آنی چاہیے, روشنی دکھنا چاہیے. جب کوئی روشنی آتی ہے تو دو فائدے ہوتے ہیں. کوئی روشنی مثلا یہی چل رہا ہے, اگر آپ رات میں جلائیے دن میں جلے, دو فائدہ اس کا. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نگاہوں سے اندھیرا چھٹا, رائٹ. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو نزدیک سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. Am I right? دو بات ہو گئی نا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ روشنی ہوئی تو اندھیرا ختم ہو گیا, اجالا ہو گیا. دوسری ہر چیز کو نزدیک سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل گیا. اس کا مطلب جہاں نور آ جاتا ہے وہاں تلاش جاری رہتی ہے, رکتی نہیں ہے. جہاں علم آ جاتا ہے وہاں آگے بڑھنے کا راستہ کھلتا ہے, رکتا. لہذا ہماری بیٹیاں, ہماری بچیاں, ہماری بہنیں یہ سنیں, اگر آپ نے علم حاصل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں اپنے کلچر کو چینج کریں. جو اندھیرا ہے, جو ظلمت ہے, جو تاریکی ہے, علم کسے کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں کہ جو عقل و منطق کی بنیاد پر ہو. جو چیز عقل و منطق کی بنیاد پر نہ, وہ علم نہیں, جہالت ہے. لہذا جو جہالت ہمارے کلچر میں ہے اگر آپ کے ذریعے ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ نے سیکھا ہے. اگر وہ ختم نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب وقت ضائع کیا ہے. آپ کی زندگی اب چیلنج بن گئی. جب آپ پیدا ہوئی تھی ایک بچی تھی, لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں جانتی تھی جب آپ پیدا ہوئی تھی. جیسے جیسے آپ بڑھتی گئیں ویسے ویسے آپ میں کمالات پیدا ہوتے گئے. تو کمالات وہ ہوتے ہیں کہ جس کا سلسلہ رکے نہیں, بڑھتا جائے. جو واپس ہو جائے اسے زوال کہتے ہیں, جو بڑھ جائے اسے کمال کہتے ہیں. آپ کو کمال کے راستے طے کرنا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اہل بیت کا سلام آپ کے ساتھ ہے, کربلا کا سلام آپ کے ساتھ ہے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام آپ کے ساتھ ہے. لہذا جو آپ نے سیکھا ہے اسے کبھی ہلکا نہ ہونے دیجیے گا. اپنے نہا خانے سے جو تاریکی چھٹی ہے اسے کبھی دوبارہ اندھیرے میں تبدیل نہ ہونے دینا. ہر چیز سے کمپرومائز کیجیے گا. لائف کمپرومائز کا نام ہی ہے, لیکن جہالت سے کمپرومائز کرنا حماقت ہے. جہالت سے کمپرومائز نہ کیجیے, رشتوں سے کمپرومائز کیجیے, چھوٹے بڑوں سے کمپرومائز کیجیے, سماج سے کمپرومائز کیجیے, معاشرے سے کمپرومائز کیجیے, مگر جہالت سے کمپرومائز کی اجازت. چونکہ علم نے آزادی عطا کی ہے, علم نے ترقی عطا کی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب اسلام کامیاب ہوا ہے تو جو کفار قریش آرسٹ ہو کے آئے تھے تو پیغمبر نے کہا تھا ان سے, تم مسلمانوں 10 مسلمانوں کو سکھا دو, آزاد ہو. پتہ چلا علم کسی کو غلام نہیں بننے دیتا, آزاد بنا دیتا ہے. علم آزادی کا نام ہے, علم کمال کا نام ہے, علم روشنی کا نام ہے. باتیں بہت ہیں جو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. شاید میں نے مولانا امداد صاحب کا بھی وقت لے لیا ہے چونکہ مجھے 10 منٹ دیا گیا تھا. اب یہ نہیں پتا کتنے 10 منٹ دیے گئے تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. آخری بات کہنا چاہوں گا جو یوم کے عنوان سے تھی, وہ یہ ہے کہ الیوم جو کہا گیا اسلام میں بھی ایک خاص دن, ایک انتخاب کیا گیا. غدیر کو قرآن نے الیوم سے تعبیر کیا. 365 دن میں ایک دن تو ہے کہ جو اس قابل ہے کہ جسے یاد کیا جائے, اور یقیناً وہ بہت باعظمت ہونا چاہیے, ورنہ پیغمبر جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو الیوم کی تعبیر نہیں آئی ہے. ہجرت کیا تب بھی الیوم کی تعبیر نہیں آئی ہے.
اس طرح سے بہت سے مقامات پھر بھی یوم کی تعبیر نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی دن کا انتخاب اس بات کی عکاسی ہے کہ کوئی دن اس جیسا نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے۔ اگر کہیں ہم وومنس ڈے بھی مناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صنف بشر کہوں، مخلوقات کے جو صنف ہے، اس میں جو صنف نسواں ہے، اس کے لیے ایک دن منتخب کیا گیا ہے تو اس کی وجہ ضرور ہے۔ کیوں آپ کا نام سے جن منتخب ہوا؟ دنیا کو چھوڑ دیجئے، دنیا تو مکاری کرتی ہے۔ 20 جمادی الثانیہ کو یوم خواتین کے نام سے ہمارے یہاں یاد کیا جاتا ہے، چونکہ ہماری اور آپ سب کی ماں فاطمہ ہے۔ ان کی ولادت کے دن کو ہم آپ سے منسوب کر کے آپ کے اعزاز، آپ کی عظمتوں سے، اپنی ماں کی عظمتوں سے ملانا چاہتے ہیں۔ آج کی اس دنیا کو بھی فاطمہ کی ضرورت ہے، آج کے زمانے کو بھی زینب کبریٰ کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں فاطمہ کون بنے؟ زینب کون بنے؟ ہے کوئی نسل جو آپ سے بہتر ہو؟ ہے کوئی سلسلہ سے جو آپ سے بہتر ہو؟ آپ اپنے وقت کی فاطمہ بنیے، آپ اپنے وقت کی زینب بنیے۔ اسی لیے یوم خاتون منایا جاتا ہے، تاکہ ان کی تعلیمات کو ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ سورج ہیں، ہم شمع تو بن سکتے ہیں نا۔ آپ شمع فاطمہ بنیے، آپ شمع جناب زینب بنیے۔ بعض لوگ خیال کرتے وہ نعوذ باللہ فاطمہ سے ہم کو ملا دیا۔ ارے بے شعور، پھر کس سے ملائیں؟ اولاد ماں سے نہ ملائی جائے تو کس سے ملائی جائے گی؟ بیٹیاں ماں سے نہ ملائی جائے تو کس سے ملائی جائیں گی؟ یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہماری ماں ایسی ہیں کہ جن سے ملنے پہ احساس فخر ہوتا ہے۔ اس لیے وقت کو فاطمہ کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ کنیزان سیدہ کو کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ لہٰذا وومنس ڈے جب کامیاب بنے گا جب ہمارے سماج کی لڑکیاں اس منزل پہ پہنچے جنہیں آئیڈیل کی شکل میں آپ جیسے علماء پیش کر کے بتائیں کہ کل کی فاطمہ علیہ السلام آج کی کنیز فاطمہ میں بول رہی ہیں۔ جیسے ہماری خواہر تطہیر نام شاید تھا نا، خواہر تطہیر کا جو تذکرہ ہوا، جن کی کاوشوں کا تذکرہ ہوا، ہم چاہتے ہیں ہمارے درمیان ایک نہیں کئی تطہیر ہوں۔ نام مقدس ہوتا ہے تو اثر بھی مقدس ہوتا ہے، اور انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا، چراغ ایک جلاتا ہے، روشنی کئی ہوتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے ذریعے سے جلنے والا چراغ زینب سینٹر کلاسز میں یقیناً اس قابل ہوگا جو صرف کانپور کو ہی روشن نہیں کرے گا، تمام دنیا کی تاریکیوں کو علم سے، نور سے، کردار سے، سیرت زہرا علیہ السلام سے منور کرے گا۔ اور انشاءاللہ یہ قدم جو بڑھا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے مل جائے۔ خدا تجھے تیری عزت کی، تیری جلالت کی، تیری عظمتوں کی قسم ہے، ہماری ان بیٹیوں کو، ہماری ان بہنوں کو خدا ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، ویسے انہیں عزت عطا فرما، ویسے انہیں حوصلہ عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے۔ خدا ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے۔ جو زینب سلام اللہ علیہ جیسی خاتون کو دکھ دیکھنے پڑے، ہماری اور آپ کی ماں فاطمہ نے دکھ دیکھے، خدایا انہیں اس طرح کے دکھوں سے کبھی امتحان نہ کرنا۔ خدا ان کی زندگی میں سکھ بھر دینا۔ خدا ان بیٹیوں کو اپنے باپ کی زینب بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ان بیٹیوں کو اپنے گھر کی فاطمہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدا ان بیٹیوں کو کائنات کے لیے ایک ماں کا امتیاز حاصل کرنے کے شرف عطا فرما۔ ہم ان دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں ایک معذرت کے ساتھ۔ شاید آپ کا وقت زیادہ لیا، پر شرمندہ ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن چونکہ آپ سے ملاقات کے بعد ایک جذبہ ہو گیا کہ کچھ درد دل کروں، کچھ اپنی بات رکھوں، اس لیے میں علماء سے بھی معذرت چاہتا ہوں، برادر علمدار صاحب سے بھی، اور بغیر کسی وقت کو تلف کیے ہوئے معذرت کے ساتھ خدا حافظ ہوتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔